محرم الحرام کی 2 تاریخ کا ایک ایسا بہترین عمل آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کی دعاؤں کو، حاجات کو، مناجات کو فوری پورا ہونے میں آپ کا معاون بن جائے گا۔ وہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی دعائیں مقبول ہو جائیں گی، رد نہیں ہوں گی، اور یہ دن بڑے خاص ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جو ایام محرم ہیں ان میں انسان کو دعائیں زیادہ کرنی چاہیے، مناجات زیادہ کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن کچھ خاص الفاظ، وظائف ایسے ہیں جن کو پڑھنے سے دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ ایام محرم میں نے بارہا لوگوں کو بتائی یہ اعمال، اور کئی سالوں سے بتا رہا ہوں، اور بڑی تعداد میں لوگ اس عمل کو کر کے الحمدللہ اپنی دعاؤں کو مقبول بنا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا، اما بعد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا۔ بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا۔ راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا۔ سر اپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا۔ جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، مر ہندو ہوں میں ہندو ہوں مگر ہوں شیدا حسین کا۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا۔ ایک ہندو کا اظہار عقیدت ہے اس کے مذہب کے مطابق، اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کے مطابق۔ محرم کی گھڑیاں تاریخ ہے ایک پیچھے، محرم کے مہینے کے تقدس کی، احترام کی، حرمت کی ایک پورا نظام ہے۔ اور محرم کے ساتھ امام حسین کی نسبتیں، حضرت حسین بن علی بن ابی طالب، ان کی نسبتیں بہت عجیب ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے۔ امام حسین کی زندگی کا سب سے پہلا نظام تقوی ہے، اور تقوی نیکی کرنے کو نہیں کہتے۔ کسی نے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو پوچھا نہ کرنے کا نام ہے، کرنے کا نام تو نہیں ہے۔ فرما دیجئے کیا کرنے کا نام، کیا نہ کرنے کا نام؟ فرمایا تقوی گناہ نہ کرنے کا نام ہے۔ ایک بندہ بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور پھر بہت گناہ کرتا ہے، اس کو متقی نہ کہا جائے گا۔ فلسفہ حسین تقوی کا نام ہے، فلسفہ حسین قربانیوں کا نام ہے۔ فلسفہ حسین پانی نہیں مل رہا، پیاس کی شدت ہے، میں اس جگہ کو جا کے خود دیکھ کے آیا ہوں، کربلا کی ان وادیوں میں، لیکن اس بات کا اس پیغام کا نام ہے کہ وہاں حرام نہیں چلے گا، وہاں مشکوک نہیں چلے گا، وہاں حلال طیب اور طاہر زندگی چلے گی۔ ایک نظام ہے۔ اور فلسفہ حسین سجدوں کا نام ہے کہ جنگ جاری ہے اور نماز کا وقت آیا، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، سجدے قضا نہیں ہوئے اور سجدے ادا ہوئے ہیں۔ اور فلسفہ حسین دعاؤں کا نام ہے۔ وہاں کربلا کی وادیوں اور گھڑیوں میں امام حسین نے بہت دعائیں مانگی، اور وہ دعاؤں کی پوری کتابیں اس وقت موجود ہیں۔ وہ دعائیں کیا تھیں؟ جس میں اللہ کی محبت، جس میں اللہ کے ساتھ عشق، جس میں اس کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور محبت، ان دعاؤں کا نام ہے۔ اور فلسفہ کربلا کا
ایک پیغام دیتا ہے کہ خیال کرنا، جب ایک طرف حق ہے اور ایک طرف ناحق ہے، اور وہ حق حلال کی شکل میں آئے، طیب طاہر کی شکل میں آئے، حلال کی شکل میں، طیب طاہر کی شکل میں آئے، تو پھر حلال کبھی نہ چھوڑنا، اور حرام کے اوپر تمہیں کائنات کیا تخت مل جائے اس کو کبھی اس کے قریب نہ جانا۔ زندگی کا ایک سفر میں آپ طے کر رہے ہیں اور طے کریں گے موت تک۔ وہ ہستیاں زندگی کا سفر طے کر گئیں، لیکن انہیں ہم مردہ نہیں کہیں گے۔ بلیا سی مرنا نہ ہی گور پہ آ کوئی ہو، کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور عاشقوں کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے۔ ایک عجیب واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک شخص اپنی والدہ کے قبر پہ جاتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا، تو خواب میں والدہ آئیں، کہنے لگی بیٹا تو آ کے نا کچھ دیر بیٹھ جایا کر، پھر قرآن پڑھا کر، اس سے پہلے قرآن نہ پڑھا کر۔ کیوں؟ جب تو آتا ہے قرآن کا نور تجھے گھیر لیتا ہے، بیٹا میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، تیرے قرآن پڑھنے سے میری قبر نوری، نورانی، روحانی، اس میں روشنی، اس میں برکت، لیکن میں تجھے دیکھنا بھی چاہتی ہوں، ماں ہوں۔ ماں کی مامتا بیٹے کو دیکھ کے بھی کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے۔ یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی، انتقال ہوتا ہے۔ انتقال کہتے ہیں منتقل ہوتے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم، یہ عالم شہود ہے، عالم ارواح سے آئے ہیں ہم، اور عالم برزخ کا سفر ہمارا جاری ہے، آنے والا ہے، جس کا نام موت ہے، فنا ہے۔ ان ہستیوں نے ہمیں ایک پیغام دیا، ان ہستیوں نے ہمیں ایک زندگی کا سبق دیا کہ کبھی بھی زندگی میں اگر یہ نظام آ جائے تو پھر حلال اور حرام کی پہچان کرنی ہے، پھر حق اور ناحق کی پہچان کرنی ہے، اور حلال اور حرام میں اگر کنبا جا رہا اور معصوم بچے جا رہے، اور پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کون جا رہا، پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی راہیں، سچی راہیں کون ہیں اور کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ امام حسین کی زندگی میں اور ان کا جتنا بھی قافلہ تھا، ان کی زندگی میں کچھ وظائف بھی ملتے ہیں جو میں لوگوں کو بہت بتاتا ہوں، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے۔ ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا، ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے۔ ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے، اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں۔ آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سبق بھی ہے، نصیحت بھی ہے، نشان منزل بھی ہے، زندگی میں
سچی راہوں پہ چلنے کا ایک انداز بھی ہے۔ امید ہے یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ دے گا۔ مدینہ منورہ میں بقی سے آگے، جس کو ہم جنت البقیع قبرستان کہتے ہیں، کھجوروں کے جھنڈ کے ساتھ ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہتے ہیں۔ ایک بدو رہتا تھا، زندگی کھجوروں کو بیچنا، کھجوروں کو کھا لینا، اور کھجوروں کے موسم میں اس کی تجارت کر لینا، بس اسی طرح تو غربت کی زندگی گزر رہی ہے۔ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ اس پہ فقر آ گیا۔ کچھ سال کھجوروں نے پھل نہ دیے، اور پھر تاجر مدینہ میں نہ آئے، اور یوں حالات بدلتے گئے، اور اس کی زندگی میں مشکلات، مسائل، حتیٰ کہ گھر کی جو جمع پوچھی، گھر کا جو جمع سب کچھ کر رکھا تھا، وہ بھی سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اور اس کی بیوی کیا کرتی؟ جگہ جگہ پھرتی، بچوں کو ساتھ لیتی، اور مینگنیاں اکٹھی کرتی، بکری، ان کو خوش کرتی، ان کو بیچتی۔ اور وہ یہ کرتا تھا کہ بقی کے ارد گرد لکڑیاں کچھ لیتا، لکڑہارا بن گیا، اور اس کو بیچتا تھا۔ یوں ان کی زندگی کے دن رات گزر رہے تھے، لیکن بہت ہی پریشان حالات۔ بچے زیادہ تھے اور جوان بھی تھے، ان کی ضروریات تھی، ایک ہی جھونپڑا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں گھر بھی چاہیے تھا، ان کی شادیاں بھی چاہیے، رزق بھی چاہیے، کچھ سواری بھی چاہیے، گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ، کوئی سواری بھی چاہیے۔ اب یہ سب کچھ نہیں ہے۔ مینگنیاں ایک طرف اس کو چن رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ شخص لکڑہارا ہے۔ بیٹے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، مینگنیاں چننے میں بھی، لکڑیاں اٹھانے میں۔ گھر کی گزر اوقات یوں ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ اس نے ایک درخت پہ کو چنا، اور اس کے اوپر لکڑیاں خشک تھیں، کلہاڑی لے کے درخت پہ گیا، تو وہاں ایک درخت کے اندر ایک خالی گھونسلہ تھا، کھو تھی، ایک خول تھا۔ اس نے جھانکا، اس میں ایک کالا سانپ بیٹھا۔ اس نے کہا کہ میں سانپ کو مار دوں۔ اس کی سوچ سے پہلے سانپ نے اس پہ حملہ کر دیا اور اس کے کلائی پہ ڈس لیا۔ سانپ ڈستے ہی درخت سے نیچے اترا اور غائب ہو گیا۔ اس کو محسوس ہو گیا کہ سانپ بہت زہریلا ہے، اور اس کی زہر شاید مجھے اگلا سانس نہ لے، لیکن ہمت کر کے اترا، دوڑتا ہوا آیا، اور آ کے پوچھا کہ کوئی ایسی ہستی ہے مجھے دم کر دے، مجھے سانپ نے کاٹا ہے۔ مسجد نبوی کے ارد گرد مسجد نبوی شریف۔ انہوں نے کہا ہاں، ایک شخص ہے جو حضور کے ممبر کے قریب بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ حضور کے خاندان میں سے ہیں، وہ حضور کی آل میں سے ہیں، اور وہ بہت لوگوں سے بہت کم گفتگو کرتے ہیں، بہت کم سوتے، بہت کم کھاتے، اور ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو ہاتھ لگا دے، اور اگر وہ کسی کو چھو دے، دم کر دے، لعاب لگا دے کسی بھی بیماری میں، تو مشہور ہے۔ وہ دوڑا ہوا گیا، وہ ہستی بیٹھی تھی، ان کی خدمت میں جا کے سارا ماجرا پیش کیا کہ غریب ہوں، حالات کا مارا ہوا ہوں، لکڑہارا ہوں، اور مجھے سانپ نے ایسے ڈس دیا، اور سانپ بھی زہریلا تھا۔ آپ نے اس کی بات سنی اور خاموشی سے تسبیح کرتے رہے۔ اب یہ بے چین ہے، اس کے اندر احساس ہے کہ سانپ کی زہر میرے جسم میں، میری رگوں میں گھوم رہی ہے، اور ایک پل کے اندر سانپ کی زہر پورے جسم پہ اثر انداز ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی سانپ کی زہر سے زیادہ سانپ کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور شیخ خاموشی سے یہ بات دیکھ سن رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں۔ اب یہ بے چین ہے، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اور منزل نہیں ہے، کس سے اپنی فریاد،
کس سے اپنا دکھ اور کس سے اپنا درد بیان کرے اور کس کو یہ درد سارا دکھ سنائے، یہ کیا کرے؟ تھوڑی ہی دیر ہوئی، اس نے دیکھا تو وہی سانپ آیا تو پہلے ہی ڈسا ہوا تھا، ڈر گیا، آپ نے اشارہ کیا، یہ بیٹھا رہا اور سانپ آپ کے بائیں طرف آ کے کنڈی مار کے بیٹھ گیا اور سر اس نے زمین پہ ڈال دیا۔ کمال ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا زاری سحر سے واپس لے لیا۔ سانپ نے زمین پہ رکھتے ہی ایسے سونگا اور سکنگ کی، کھینچا، وہ شخص کہنے لگا مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم کے انگ انگ روئے روئے سے کوئی چیز کھینچ رہی ہے اور مجھے راحت مل رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں بیٹھا تو ایک دم اس نے ٹھنڈی سانس لی، اس کو راحت مل گئی۔ اب یہ حیرت سے سانپ کو دیکھتا ہے جس نے سر نیچے جھکایا ہوا ہے، زمین پہ رکھا ہوا ہے، اطاعت کی شکل میں، فرما برداری کی شکل میں، غلامی کے انداز میں، اور ایک طرف وہ درویش بیٹھے تسبیح کرتے ہیں۔ واقعہ عجب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں نے تجھے مدینہ میں اس لیے رہنے کی اجازت دی تھی تو کسی غریب دکھیارے تو کسی غم زدہ کو تکلیف دے؟ کیا میں نے تجھے مدینہ میں اس لیے رہنے کی اجازت دی تھی تو لوگوں کو ستائے؟ اسے ڈانٹا، اسے سمجھایا، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے آنسو تھے اور سانپ کے آنسو نکل رہے تھے اور زمین پہ بہہ رہے تھے اور اس کا جسم تڑپ رہا تھا، سسک رہا تھا، لرز رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جا، ٹھیک ہے، تیرے وعدے کو ہم نے قبول کیا، آج کے بعد کسی کو نہ ستا۔ سانپ جہاں سے آیا تھا چلا گیا۔ پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس لکڑہارے کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا وہ سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ اس نے ہم سے امان لی تھی، اس کی بہت زیادہ دشمنیاں تھیں۔ اس نے امان لی تھی کہ مجھے یہاں رہنے کی آپ اجازت مرحمت فرمائیں، مدینہ کی اطراف میں۔ میں نے اس کو رہنے کی اجازت دی تھی، چونکہ اس کے مزاج میں شرارت تھی۔ اس نے ڈس لیا اور فرمایا آج کے بعد نہیں ڈسے گا کہ میں نے اس کی زہر کو ختم کر دیا۔ اور پھر فرمایا یاد رکھ آئندہ کے لیے جب بھی تو کسی جنگل میں جایا کر، جب بھی کسی ویرانے میں جایا کر، جب بھی ایسی جگہ جایا کر جہاں تجھے امن نہ ملے، حفاظت نہ ملے، جہاں تجھے احساس ہو کہ کوئی جنگل کا درندہ، کوئی شیر، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی ایسی خطرناک چیز جو میرے جسم کو تکلیف دے یا مجھے ہلاک کر دے، تو فرمایا اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دیا کر اور صرف 3 دفعہ پڑھ لیا کر فی امان اللہ، کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ سے بڑا حافظ کوئی نہیں، اللہ سے بڑا حفیظ کوئی نہیں، اللہ سے بڑا ناصر کوئی نہیں، اللہ سے بڑا نصیر کوئی نہیں، اللہ سے بڑا محافظ کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کفیل کفایت کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا وکیل کوئی نہیں۔ بس 3 بار پڑھ لیا کر فی امان اللہ، 3 بار، اور 3 بار فی امان اللہ پڑھ تو اللہ کی امان میں آ جائے، تو اللہ کی حفاظت میں آ جائے، تو اللہ کے خاص نظر رحمت اور برکت میں آ جائے گا۔ 3 بار صرف فی امان اللہ۔ اور پھر اس شخص نے اپنی زندگی کے واقعات لوگوں کو بتائے، کہا کہ میں زندگی میں جہاں بھی گیا، جس جنگل میں گیا، مجھے سانپ نظر آئے، مجھے بچھو نظر آئے، مجھے بھیڑیے نظر آئے، اور وہ لوگوں کو تکلیف دیتے تھے۔ واقعات سنے، آج تک کسی سانپ، بچھو، بھیڑیے، شیر، چیتے یا کسی خطرناک چیز نے مجھے تکلیف نہیں دی۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے دیا۔ اللہ سے بڑا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی رحمت اور غیرت موجوں پہ آتی ہے۔ اس بندے نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا، اب اس کو تکلیف ہو نہیں سکتی، اس کو پریشانی ہو نہیں سکتی، اس کو کوئی چیز ڈس لے، اس کو کوئی چیز تکلیف دے دے، اس کی جان کو خطرہ ہو یا اس کی صحت کو خطرہ ہو نہیں سکتا۔ یہ موتی نہیں، یہ موتی نہیں۔ اور وہ ہستی، اور وہ بہت بڑے باکمال ہستی کون تھے؟ وہ امام زید تھے
امام زید تھے، جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں. امام زید تھے عبادت، تقوی، ولایت، علم کے شاہ سوار تھے اور بہت باکمال. اور موتی کیا عطا فرمایا؟ بس 3 دفعہ پڑھ لیا کر فی امان. موتی دیکھیں، ہستی دیکھیں، واقعہ دیکھیں، سانپ کی حاضری بھی دیکھیں، اس کی توبہ، اس کا لرزنا اور پھر اس کی واپسی. یہ سارا منظر ایک بات کی نشاندہی کرتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے لینا سیکھا، اللہ سے منوانا سیکھا، اللہ کے خزانوں سے لے کے انسانیت کو دینا سکھایا بھی ہے، سیکھا بھی ہے. یہ میرے لیے، آپ کے لیے سبق ہے اور یہ زندگی کا سچا سبق ہے. اس سبق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں.